اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ صدق اللہ العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. وَإِذَا اور جب اذقنا ہم مزہ چکھاتے ہیں الناس لوگوں کو رحمتاً رحمت کا من بعد ضراء تکلیف کے بعد مستہم جو پہنچی ان کو اذا لهم تو یکا یک وہ مکرن چال بازیاں چلنے لگتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیات بینات میں. قل کہہ دیجئے اللہ تعالی اسرع زیادہ تیز ہے مکرا اپنی چال میں. ان بے شک رسولنا ہمارے فرشتے یکتبون لکھ رہے ہیں ما تمکرون تمہاری چال بازیوں کو. اللہ رب العالمین کی سنت مبارکہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر انعامات کرتا ہے، نوازتا ہے، نعمتیں بھیجتا ہے، جس کے نتیجے کے اندر بہت سارے لوگ جو اچھے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے نعمتوں کے اندر مزید اضافہ بھی کر لیتا ہے اور ان لوگوں کا ربط خالق کے کائنات کے ساتھ جڑ جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی پر نعمتوں اور رحمتوں کی بارش ہوتی ہے تو وہ فخر کے اندر آ جاتے ہیں، غرور کے اندر آ جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات جس وقت اپنے آپ کو بے محتاج سمجھتے ہیں، مستغنی سمجھتے ہیں، تو انا ربکم الاعلیٰ کے دعوے بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر ان لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے اللہ رب العالمین ان کی اصلاح کے لیے ان کے اوپر کسی قدر مشکلات بھیجتا ہے، مصائب بھیجتا ہے، دکھ اور تکالیف بھیجتا ہے تاکہ یہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں اور آخرت کے بڑے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جائیں. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا جس وقت ہم مزہ چکھاتے ہیں الناس لوگوں کو رحمتاً مہربانی کا من بعد ضراء تکلیف کے بعد. جس وقت انسان خوشحال ہوتے ہیں بعض اوقات اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کے لیے اپنے ساتھ ان کا ربط قائم کرنے کے لیے ان کے اوپر مصائب بھیجتا ہے، تکالیف بھیجتا ہے. اور مصائب اور تکالیف کے اندر لوگ اس عزم کا اظہار اور ارادہ کر لیتے ہیں کہ اگر یہ دکھ دور ہو گیا، یہ غم دور ہو گیا، یہ مصیبت دور ہو گئی تو ہم اپنی اصلاح کر لیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے، ہم نیک ہو جائیں گے اور اللہ رب العالمین کی پیاری عبادت کریں گے. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تکلیف کے بعد مساتم جو ان کو پہنچی. تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اذا لهم مکر فی آیاتنا یک ہماری آیات کے اندر مکر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہیلے بہانے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جو مصائب اور جو مصیبتیں ان کے اوپر آئی تھیں ان کو سائنس کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ بات کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان مصائب اور تکالیف کا حق کی طرف رجوع کرنے کا مقصد ہی کیا ہے. یہ تو مصائب ہمارے آباء و اجداد کے اوپر بھی آتے رہے تھے. اہل مکہ کو اللہ رب العالمین نے قحط کے ذریعے پکڑا. جس وقت قحط شدت اختیار کر گیا تو اصلاح کا ارادہ کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی
کہ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیے کہ اگر یہ قحط دور ہو گیا تو ہم مومن ہو جائیں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، وہ قحط دور ہو گیا۔ اذا لہم مکر فی آیاتنا، یک وہ چال بازیاں چلنے لگی ہماری آیات کے اندر، شرارتیں کرنے لگے، سرکشیاں کرنے لگے، پھر حق کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور ان سارے مذاہب کو، ان چیزوں کو سائنس کے ساتھ اور دوسری چیزوں کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا۔ اس کی مثال قوم فرعون کے اندر بھی ہمیں مل جاتی ہے کہ ان کو بھی اصلاح کے لیے اللہ رب العالمین نے 5 طرح کے آزمائشوں کے اندر، عذابات کے اندر اللہ تعالیٰ نے پکڑا۔ قحط کا عذاب بھی آیا، خون کا عذاب بھی ان کے پر آیا، ٹٹی دل کا عذاب بھی آیا، سیلاب کا عذاب بھی آیا اور خون کا عذاب بھی آیا۔ جب بھی کوئی عذاب تھوڑی سی شدت اختیار کر لیتا تو اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے اور اس عزم کا اظہار کرتے کہ اگر یہ مصیبت دور ہو گئی، یہ غم دور ہو گیا تو ہم مومن ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتے، ان سے وہ عذاب دور ہو جاتا، وہ مشکل دور ہو جاتی، وہ مصیبت دور ہو جاتی۔ اذا لہم مکر فی آیاتنا، یک چال بازیاں چلنے لگتے ہیں ہماری آیات کے اندر، پھر سے وہ سرکشیاں شروع کر دیتے ہیں، پھر سے اسی کفر کے اوپر جمے اور پکے رہتے ہیں۔ تو کہہ دیجیے، کل کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ اسرع و زیادہ تیز ہے مکرا، اپنی چال چلنے میں، کہ جو پروردگار اب پکڑ سکتا ہے وہ بعد میں پکڑ سکتا ہے، جو خشکی کے اندر پکڑ سکتا ہے وہ پھر پانیوں کے اندر بھی پکڑ سکتا ہے، اور پھر جس وقت مہلت مکمل ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے۔ جس طرح مکہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان کے اندر پکڑ لیا اور ان کو کاٹ کر کے بدر کے کنویں کے اندر پھینک دیا گیا، اور قوم فرعون کو اللہ تعالیٰ نے بحر کلثم کی موجوں کے اندر جب ان کا وقت پورا ہو گیا تو وہاں پر گرفتار عذاب کر لیا۔ پھر اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ ہم موسیٰ کے رب پر، ہارون کے رب پر، بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کو کہا گیا کہ اب تمہارا وقت پورا ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا ان رسلنا، بے شک ہمارے فرشتے یکتبون، لکھتے چلے جا رہے ہیں، ما تمکرون، تمہاری چال بازیوں کو، کہ آیات کے اندر تم جو ہیلے بہانے کر رہے ہو، جو مکر کر رہے ہو، جو سازشیں کر رہے ہو، جو ایمان کی طرف نہیں آ رہے ہو، یہ تمہارے سارے مکر، غرور، فریب اور تمہاری ساری چالیں، تمہاری ساری سرکشیاں یہ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ آخرت کے اندر ایک ایک تمہارے سامنے آ جائے گی، اور ایک ایک سرکشی کی اللہ رب العالمین تم کو سزا دے گا۔ محترم سامعین، ہمارے لیے ان آیات کے اندر سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نعمت دے تو اس کے اوپر ہمیں فخر اور گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مزید نیکیوں کے اندر آگے بڑھنا چاہیے، کہ نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری پر انعامات کرتا ہے، تو بطور شکر کے ان نیکیوں کے اندر مزید اضافہ کیا جائے، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید مضبوط کیا جائے۔ تو جب شکر ادا کر دیں گے تو نعمتوں کے اندر مزید اضافہ ہو جائے گا، اور جب ہمارے اوپر کوئی آزمائش آئے، کوئی دکھ آئے، تو انسان کا ذہن اس طرف جانا چاہیے کہ میں کوئی خطا تو نہیں کر رہا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، تاکہ میں توبہ کر لوں اور آخرت کی بڑی سزا جو جہنم کی سزا ہے اس سے میں بچنے والا بن جاؤں۔ تو جب بھی کوئی مشکل آ جائے تو انسان کو توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور جو دکھ اور غم کے اندر عزم کر لیا کہ اللہ یہ دکھ اور یہ پریشانی دور ہو گئی تو میں اپنی اصلاح کروں گا، ٹھیک سے اسی طرح مومن رہوں گا اور تیری بندگی کروں گا، پھر اس وعدے کے اوپر بعد میں خوشحالی کے اندر قائم بھی رہنا چاہیے۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا رب اس کو اس کی بدحالیوں کے اندر، مشکلات کے اندر یاد رکھے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی خوشحالیوں کے اندر اللہ کو یاد رکھے۔ بہترین مسلمان وہ ہوتا ہے، بہترین آدمی وہ ہوتا ہے جو غم کے اندر بھی، خوشی کے اندر بھی، سردی کے اندر بھی، گرمی کے اندر بھی، ہر عالم کے اندر موت تک اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا رہتا ہے، مسلسل عبادت کرتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔